بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے قرآن کریم کے فضائل، یعنی قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح خود اللہ تعالیٰ کو باقی ہر چیز کے مقابلے میں بہت زیادہ فوقیت اور فضیلت اور برتری حاصل ہے، تو یقیناً اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی باقی ہر کلام پر فوقیت اور فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور یہ کہ قرآن کریم کا مقام و مرتبہ باقی ہر کلام سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نازل فرمودہ آخری کتاب ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل کی گئی ہے۔ قرآن کریم کتاب رشد و ہدایت ہے، اور اس کی تلاوت موجب اجر و ثواب اور باعث خیر و برکت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں شفا ہے اس چیز کے لیے جو کہ سینوں کے اندر ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ عز و جل کی جانب سے قرآن کریم کا مقام و مرتبہ بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ یہ کتاب یہ نصیحت ہے، اور مزید یہ کہ وہ چیز جو کہ سینوں میں ہے، یعنی انسان کا دل کے جو روگ ہوا کرتے ہیں، دل کے اندر جو پریشانیاں ہوا کرتی ہیں، دل کے اندر جو خرابیاں ہوا کرتی ہیں، کہ خواہ اس خرابی کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہو، یا اس خرابی کا تعلق سیرت و کردار سے ہو اور انسان کے اخلاق و عادات سے ہو، یا اس چیز کا تعلق انسان کی روزمرہ زندگی سے ہو، کہ زندگی کے اس سفر میں قدم قدم پر یہ دکھ اور یہ صدمات اور یہ پریشانیوں کے سلسلے دلوں کے یہ جو روگ ہوا کرتے ہیں، تو اس چیز کے لیے اللہ کی طرف سے یہ کتاب یہ قرآن اس میں شفا کا سامان رکھا گیا ہے، اور مزید یہ کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ جس کسی نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے اس ایک حرف کی تلاوت کے عوض ایک نیکی ہے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ہر ایک نیکی کے عوض اللہ کی طرف سے انسان کے نامہ اعمال میں 10 گنا بڑھا کر ثواب درج کیا جاتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف
چنانچہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولیکن میں یہ کہتا ہوں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف لام میم میں یہ جو الف ہے یہ ایک مستقل حرف ہے، اور پھر لام ایک مستقل حرف ہے، اور پھر میم ایک مستقل حرف ہے۔ تو یہ 3 حروف، چنانچہ جس کسی نے صرف اتنی سی تلاوت کی کہ الف لام میم، تو یہ 3 حروف اس نے ان 3 حروف کی تلاوت کی ہے، اور یہ کہ ایک حرف کے بدلے ایک نیکی اور ایک نیکی کا 10 گنا بڑھا کر اجر و ثواب۔ تو الف لام میم صرف اتنا کہنے پر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے نام اعمال میں 30 نیکیوں کا ثواب لکھ لیا گیا، کہ اگر تلاوت کی نیت سے کوئی صرف اتنا ہی پڑھے کہ الف لام میم، تو یہ رحمت ہے یہ قرآن، جیسا کہ گزشتہ آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ جب اس کی تلاوت کی بنا پر اس قدر عظیم ترین اجر و ثواب درج کیا جاتا ہے، تو پھر یقیناً یہ قرآن انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اور عظیم ترین فضل ہے، انعام ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے اس قرآن کو تلاوت کے لیے اور سمجھنے کے لیے، پھر اس پر عمل کے معاملے کو بہت ہی سہل اور آسان بنایا گیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو یقیناً اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لہذا انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کا وہ اہتمام اور التزام کیا کرے، قرآن کریم سے وہ اپنا دل لگائے، اور یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، پھر اس میں غور و فکر اور تدبر، اسے سمجھنے کی کوشش اور فکر و جستجو، پھر اس کی مقدس تعلیمات کے مطابق اپنی تمام تر زندگی بسر کرنے کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ مخلصانہ کوشش اور جستجو ہی کرتا رہا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جن کی تربیت براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی ہوئی، ان صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، قرآن کریم کے ساتھ ان کا جو شغف تھا اور ان کا جو تعلق خاطر اور جو ذوق و شوق تھا، تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ تلاوت قرآن کو اپنا شیوہ و شعار بنایا اور اسے اپنا مقصد حیات بنایا اور اسے اپنا نصب العین بنایا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان کے گھروں کے قریب سے رات کے وقت اگر کسی کا گزر ہوتا، تو یہ صورتحال وہاں ہوا کرتی تھی کہ ہر گھر سے نصف شب کے بعد تلاوت قرآن کی آواز بلند ہوا کرتی تھی کہ نوافل اور تہجد اور اللہ کے ساتھ لو لگانا، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے رہنا، اور یوں تہجد کے دوران
تلاوت قرآن کی یہ پابندی اور تہجد کے علاوہ بھی ہر طرح سے ہر وقت تلاوت قرآن کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی کسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہوا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوا کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ یعنی سکون کی نعمت نازل کی جاتی ہے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے رحمت انہیں ڈھانپ لیا کرتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ انہیں یاد کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جو کہ اللہ کے پاس ہیں، جو کہ عالم بالا میں ہیں، آسمانوں پر، آسمانی مخلوقات یعنی فرشتے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کو یاد فرما رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو بندے زمین پر یہاں اللہ کے کلام اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوا کرتے ہیں، تو وہاں آسمانوں پر اللہ ان کا تذکرہ فرما رہا ہوتا ہے، ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ فرشتوں کے سامنے۔ تو اس حدیث میں یہ تذکرہ بھی کیا گیا کہ جب کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہوا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر سکینہ یعنی سکون نازل کیا جاتا ہے۔ یہ سکون اور یہ اطمئنان قلب کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں سب سے بڑی اور سب سے نادر اور قیمتی ترین جو نعمت ہے وہ یہی نعمت ہے کہ جس کا نام ہے سکون۔ اگر دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے۔ انسان کسی محل یا حویلی میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں رہتا ہو یا کسی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتا ہو اور عمدہ اور نفیس لباس پہنتا ہو یا پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے میلے کچیلے وہ کپڑے پہنا کرتا ہو، اور یہ کہ لذیذ قسم کے کھانے اسے نصیب ہو یا بس روکھی سوکھی دال روٹی پر گزارا ہو اس کا، یہ سب کچھ بیکار ہے، اس لیے کہ اصل چیز ہے دل کا سکون۔ تو یہ دل کا سکون اور یہ دل کی خوشی یہ کسی دکان میں بکنے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی ایسا بازار اس دنیا میں نہیں ہے کہ جہاں خوشی فروخت کی جاتی ہو۔ دل کی خوشی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے لو لگایا کرے، اپنے اللہ سے ہم کلام ہوا کرے، اپنے اللہ سے بات چیت کیا کرے، اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرے۔ فرمایا قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
خوب یاد رکھو اس بات کو کہ بس اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہو سکتا ہے. دلوں کو سکون اور یہ دل کا اطمینان یہ تو صرف اللہ کی یاد سے ہی انسان کو یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے. اور اللہ کی یاد کے سلسلے میں ہی اہم ترین طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرے. اور فرمایا قرآن کریم میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. یہ اللہ، یہ زمین و آسمان کا خالق و مالک، یہ اللہ کے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، یہ اللہ کے جس کے قبضے میں ہماری زندگی اور ہماری موت ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ احکم الحاکمین. جس کسی کو وہ اللہ یاد کرے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی. تو فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ظاہر ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کی تلاوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی میں تلاوت قرآن کی پابندی کیا کرتے ہیں اور یہ کہ قرآن کریم میں غور و فکر، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش اور مزید یہ کہ ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ اس قدر خوش نصیب ترین افراد ہیں کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے شفاعت یعنی سفارش کرے گا. اللہ کرے کہ ہم سبھی کو یہ عظیم ترین خوش نصیبی ہمارے حصے میں بھی آئے، ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہو سکے. اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.